جمیل بھائی نے میرا ہاتھ تھام لیا، میرا دل دھڑک اٹھا۔ جمیل بھائی، یہ انجمن، تم جانتے ہو میں تمہارے بارے میں کیا محسوس کرتا ہوں؟ میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رہا۔ نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ آپ میرے جیٹھ ہیں اور تم میری بہو ہو، مگر کیا فرق پڑتا ہے؟ جب دونوں تنہا ہوں کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ میں بھی کافی عرصے سے پیاسی تھی، سراب ہونا چاہتی تھی، اپنے جسم کی بھوک مٹانا چاہتی تھی۔ میں بھی ان کا ساتھ۔ میرا نام انجمن ہے۔ میں 35 سال کی ایک عام سی گھریلو خاتون تھی، جس کی دنیا ایک ہی صبح تہس نہس ہو گئی۔ میرا شوہر عرفان، جو ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھا، دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ وہ صرف 39 سال کا تھا۔ ہمارے 2 بچے تھے، 12 سالہ حسن اور 8 سالہ ہنا۔ پہلے ہفتے تو میں خود کو سنبھال نہ سکی۔ رشتہ داروں کا ہجوم، تعزیت کے لیے آنے والے بچوں کا رونا، سب کچھ ایک دھندلا سا خواب لگ رہا تھا۔ میری ساس جو خود بیمار تھی، میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور خاموشی سے میرا ہاتھ تھام لیتی۔ بیٹا، اللہ بڑا ہے، صبر کرو، وہ بار بار کہتی۔ مگر میرا صبر کہاں تھا؟ میں نے 20 سال کی عمر میں عرفان سے شادی کی تھی۔ 15 سال ہم ساتھ رہے۔ وہ میری پوری دنیا تھا، اور اب وہ دنیا ختم ہو چکی تھی۔ عرفان کے بڑے بھائی جمیل بھائی 36 سال کے تھے اور اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا کاروبار کرتے تھے۔ وہ تیسرے دن میری ساس کے ساتھ میرے گھر آئے۔ انجمن، تم فکر نہ کرو، اب میں ہوں، جمیل بھائی نے سنجیدگی سے کہا۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی گمگمائش تھی۔ میں نے شکر گزار ہو کر سر ہلایا۔ شکریہ جمیل بھائی۔ جمیل بھائی نے عملی مدد شروع کی، مرنے والے کے معاملات نمٹانے، بچوں کو اسکول چھوڑنے، گھر کے کام کاج میں۔ ابتدا میں تو میں ان کی مدد کو محض خاندانی فرض سمجھتی رہی۔ 3 ماہ گزر گئے تھے، رشتہ دار کم آنا جانا لگے تھے۔ ساس بھی اپنی بیماری کی وجہ سے گاؤں واپس چلی گئی تھی۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ اس شہر کے فلیٹ میں تنہا رہ گئی تھی۔ راتیں سب سے مشکل تھیں۔ بچے سو جاتے تو میں اکیلی بیٹھی عرفان کی یادیں تازہ کرتی۔ اس کی قمیض جو میں نے الماری میں سنبھال کر رکھی تھی، اس کی خوشبو اب بھی تازہ تھی۔ ایک رات میں زور زور سے روئی۔ میرے رونے کی آواز سن کر جمیل بھائی، جو اس دن ہمارے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، میرے کمرے کے دروازے پر آ گئے۔ انجمن، تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے دروازے کے باہر سے پوچھا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ میری آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ آنسوؤں سے تر۔ ارے تم تو بہت پریشان ہو۔ جمیل بھائی اندر آ گئے۔ جمیل بھائی نے چائے بنائی۔ ہم بیٹھے بات چیت کرنے لگے۔ عرفان کو فوت ہوئے پورے 3 ماہ ہو گئے۔ میں نے کڑواہٹ سے کہا۔ وقت گزرنے دو، درد کم ہو جائے گا۔ جمیل بھائی نے کہا۔ کم نہیں ہوتا جمیل بھائی، صرف دب جاتا ہے۔ جمیل بھائی نے خاموشی سے میری طرف دیکھا۔ تم بہت مضبوط ہو انجمن، عرفان کو تم پر فخر ہوگا۔ اس رات ہم 2 گھنٹے تک بات کرتے رہے۔ جمیل بھائی نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا۔ ان کی شادی کو 15 سال ہو چکے تھے، مگر اولاد نہیں تھی۔ ان کی بیوی شائستہ گاؤں میں ہی رہتی تھی۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ زندگی بے مقصد گزر رہی ہے۔ جمیل بھائی نے کہا۔ میں نے حیرت سے دیکھا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب انسان کے پاس کوئی نہ ہو جس کے لیے جیے تو زندگی بے معنی لگتی ہے۔ اس رات کے بعد جمیل بھائی روزانہ آنا شروع ہو گئے۔ وہ شام کو آتے، بچوں سے پوچھتے، پھر میرے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے۔ میری تنہائی میں وہ ایک سہارا بن گئے تھے۔ ایک دن میں بیمار پڑ گئی۔ بخار تھا، جسم میں درد تھا۔ جمیل بھائی نے بچوں کو اسکول چھوڑا، پھر ڈاکٹر کو بلایا۔ وہ پورا دن میرے پاس بیٹھے رہے۔ پانی پی لو، انہوں نے گلاس میرے ہونٹوں سے لگایا۔ آپ جا سکتے ہیں، میں ٹھیک ہوں، میں نے کمزور آواز میں کہا۔ تم ٹھیک نہیں ہو اور میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس دن جب جمیل بھائی میرا ہاتھ تھام کر میرا ماتھا چھو رہے تھے تو میں نے ایک عجیب سی گرمی محسوس کی۔ سالوں بعد کسی مرد نے میرا ایسے خیال کیا تھا۔ 1 ماہ اور گزر گیا۔ جمیل بھائی کی آمد اب میری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ ایک رات جب بچے سو چکے تھے، ہم دونوں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ایک ڈرامے میں محبت کا منظر تھا۔ محبت عجیب چیز ہے، جمیل بھائی نے اچانک کہا۔ کبھی وقت اور حالات کے مطابق آ جاتی۔ میں نے حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب کبھی کبھار انسان اپنے قریب ترین کو محبت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ جمیل بھائی نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ جمیل بھائی، یہ… انجمن، تم جانتے ہو میں تمہارے بارے میں کیا محسوس کرتا ہوں؟
میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رہا۔ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، آپ میرے جیٹھ ہیں اور تم میری بہو ہو، مگر کیا فرق پڑتا ہے جب دونوں تنہا ہوں۔ اگلے کئی دنوں تک میں اندرونی جنگ لڑتی رہی۔ ایک طرف میرا ہلاک، میرا مذہب، میری عرفان سے وفا تھی، دوسری طرف میری تنہائی، میری جذباتی بھوک اور جمیل بھائی کا ساتھ تھا۔ ایک رات میں نے عرفان کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر پوچھا، کیا کروں عرفان؟ میں تنہا ہوں، ڈرتی ہوں۔ تصویر میں عرفان مسکرا رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو تمہاری خوشی میرے لیے اہم ہے۔ مگر کیا یہ خوشی تھی یا صرف تنہائی سے بھاگنے کی کوشش؟ جمیل بھائی نے مجھے ایک پارک میں ملنے کے لیے کہا، بچوں کو کسی کے پاس چھوڑ دو، ہم آرام سے بات کریں گے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ہاں کہہ دی۔ اپنی سہیلی کو بچوں کے پاس چھوڑ کر میں پارک پہنچی۔ جمیل بھائی ایک بینچ پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ تم آ گئی؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، ہاں مگر میں نہیں جانتی یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ دو لوگ جو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ہم کچھ دیر چلے، جمیل بھائی نے پھر میرا ہاتھ تھاما۔ اس بار میں نے انکار نہیں کیا۔ اس دن کے بعد ہماری خفیہ ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ ہفتے میں ایک دو بار ہم کہیں ملتے، کبھی پارک میں، کبھی شہر سے باہر۔ ایک دن جمیل بھائی نے کہا، انجمن میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے شرم سے سر جھکا لیا۔ مگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی بیوی ہے۔ شائستہ سے میری شادی ہمارے والدین نے کی تھی۔ ہم میں کوئی محبت نہیں ہے، پھر بھی وہ آپ کی بیوی ہے اور تم میری زندگی کی محبت ہو۔ ایک دن جمیل بھائی مجھے ایک ریسٹورنٹ میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے گٹار بجانے والے سے میرا پسندیدہ گانا گانے کو کہا، تیری یادوں کے سہارے جی رہا ہوں میں، تیرے بغیر دنیا ادھوری لگتی ہے۔ گیت سنتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جمیل بھائی نے رومال سے میرے آنسو پونچھے۔ رو مت، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ کھانے کے بعد ہم باہر نکلے۔ چاندنی رات تھی۔ جمیل بھائی نے اچانک مجھے اپنی طرف کھینچا اور میری پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ تم بہت خوبصورت ہو انجمن۔ گھر واپس آ کر میں خود سے نالاں ہوئی۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ یہ غلط ہے۔ وہ میرے جیٹھ ہیں، ان کی بیوی زندہ ہے۔ مگر پھر جمیل بھائی کا فون آیا، تم گھر پہنچ گئی؟ ہاں، میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ان کی بات سن کر میرا دل پھر پگھل گیا۔ میں جذبات اور عقل کے درمیان پھنس چکی تھی۔ ایک دن جمیل بھائی کی بہن جو ہمارے شہر میں رہتی تھی اچانک میرے گھر آ گئی۔ انجمن، بچے کیسے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں نے گھبرا کر جواب دیا۔ جمیل بھائی کہاں ہیں؟ وہ تو میرے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں مگر اکثر غائب رہتے ہیں۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ مجھے نہیں پتا۔ عجیب بات ہے، میں نے سنا ہے وہ اکثر تمہارے گھر آتے ہیں۔ ہاں، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے۔ اچھا؟ اس کی آنکھوں میں شک تھا۔ ایک ہفتے بعد شائستہ، جمیل بھائی کی بیوی، اچانک شہر آ گئی۔ وہ براہ راست میرے گھر آئی۔ انجمن، میں نے سنا ہے میرا شوہر تمہاری بہت مدد کرتا ہے۔ اس نے سیدھا سوال کیا۔ میں گھبرا گئی۔ جی، وہ بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ صرف بچوں کا؟ جی، کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ شائستہ نے گہری نظر سے مجھے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس پوچھ رہی تھی۔ وہ چلی گئی مگر میں ڈر گئی۔ میں نے جمیل بھائی کو فون کیا۔ شائستہ آئی تھی۔ اسے شک ہے۔ فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گا۔ ایک ہفتے بعد شائستہ نے ہمیں پکڑ لیا۔ ہم پارک میں ملے ہوئے تھے۔ وہ اچانک سامنے آ گئی۔ تو یہ سچ ہے، اس نے چیخ کر کہا، میرا شوہر اور میری بہو۔ شائستہ سنو، جمیل بھائی نے کہا۔ کیا سنوں؟ کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو۔ میرے اپنے گھر والے کے ساتھ لوگ جمع ہونے لگے۔ میں شرم سے جھک گئی۔ شائستہ نے سارے خاندان کو بتا دیا۔ میری ساس، جمیل بھائی کی بہنیں، سب میرے گھر آ گئے۔ یہ کیا بے حیائی ہے؟ میری ساس نے غصے سے کہا۔ میرے بیٹے کی بہو اور میرے دوسرے بیٹے کا یہ سلوک۔ میں معافی چاہتی ہوں، میں نے روتے ہوئے کہا۔ معافی؟ تم نے ہمارے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ جمیل بھائی نے کہا، امی، غلطی میری ہے۔ میں نے انجمن کا جذباتی فائدہ اٹھایا ہے۔ خاندان نے فیصلہ کیا کہ جمیل بھائی کو فوراً گاؤں واپس جانا ہوگا۔ شائستہ نے انہیں معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ رخصتی سے پہلے جمیل بھائی میرے پاس آئے۔ مجھے معاف کرنا انجمن، میں نے تمہاری کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ نہیں، میں بھی برابر کی شریک تھی۔ یہ غلط تھا، ہم غلط تھے۔ اب میں واپس جا رہا ہوں، اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کروں گا۔ جمیل بھائی چلے گئے۔ میں پھر سے تنہا رہ گئی، مگر اس بار میرے ساتھ شرمندگی اور پچھتاوا بھی تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی بدلوں گی۔
میں نے ایک کونسلر سے رابطہ کیا۔ کونسلر نے کہا تم نے غلطی کی مگر اب تمہیں اپنے آپ کو معاف کرنا ہوگا۔ میں نے عرفان کی قبر پر جا کر معافی مانگی۔ معاف کرنا عرفان، میں کمزور تھی۔ میں اپنی توانائیاں بچوں پر مرکوز کی۔ میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ زخم بھرنے لگے۔ اس سارے واقعے نے مجھے کئی سبق دیے۔ تنہائی میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ جذباتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے غلط راستہ نہیں اپنانا چاہیے۔ خاندانی رشتوں کا احترام ضروری ہے۔ ہر غلطی سے سیکھنا چاہیے۔ معافی مانگنا اور خود کو سنوارنا ہی اصل کامیابی ہے۔ آج میں ایک مضبوط عورت ہوں۔ میں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے۔ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ میں انہیں سکھاتی ہوں کہ زندگی میں کبھی کمزور مت پڑنا اور ہمیشہ اپنے اصولوں پر قائم رہنا۔ جمیل بھائی گاؤں میں ہیں۔ انہوں نے شائستہ کے ساتھ اپنے رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ آخری بات، زندگی آزمائشوں کا نام ہے۔ کبھی کبھار ہم غلطی کرتے ہیں مگر اہم یہ نہیں ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے بلکہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا۔ میں نے سیکھا کہ عزت اور خودداری سب سے بڑی دولت ہے۔